نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آئے گی انشاءاللہ تصویر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإلہ الاولین والآخرین، وصلاة اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمت اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا، تسبیح و تحمید و تکبیر اور کائنات کی ساری خوبیاں اور بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے زیبا ہے جو ساری کائنات کا حقیقی حاکم ہے، جس کے حکم کن سے حیرت انگیز چیزیں معرض وجود میں آ جاتی ہیں، اور جس کے حکم سے بڑی قوم ایک دم فنا کے غار میں چلی جاتی ہے۔ تعریف الہی کے بعد بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جو ختم نبوت کا تاج پہن کر کجاہ رسالت سے مرصع ہو کر عالم وجود میں تشریف لائے، اور جنہوں نے آ کر بنی نو انسان کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا، اور ان انسانوں کو تعمیر و ترقی کی ڈگر پر لگایا، اس سچے اور برگزیدہ رسول پر لا تعداد انگن درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے آج کا یہ تبلیغی اور اصلاحی عظیم الشان پروگرام جو کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے،
اور اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ مجھ سے قبل بزرگوں کی فکر انگیز گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے قرآن و سنت کے دلائل اور براہین کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن اس سے قبل میں اس پروگرام کے انعقاد پر منتظمین اور کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور وہ اس سے بھی بڑھ کر ہمت اور جرت کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آج کی اس پہلی نشست کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا انسانیت کے لیے عالمگیر نمونہ صرف اور صرف نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ ہم مسلمان سارے انبیاء کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کسی بھی نبی کی توہین کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت ایک خاص قوم کے لیے تھی، کسی محدود علاقے کے لیے تھی، ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی۔ یہی وجہ ہے ان کی سیرت کو اور ان کی زندگی کے مفصل حالات کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کی طرف سے 1,24,000 پیغمبر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، لیکن آج ان میں سے اکثر کے تو نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ جن کے نام ہمیں معلوم ہے ان کی زندگی کے تفصیلی حالات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ دنیا کا ہر وہ انسان جو تعصب سے خالی ہے وہ ضرور یہ اقرار کرے گا کہ
کہ یہ سب عظیم انسان تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیاں انسانیت کے لیے عالمگیر نمونہ نہیں بن سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس پیغمبر کی زندگی ہر زمانے اور ہر صنف انسانی کے لیے نمونہ بن سکتی ہے، وہ صرف اور صرف نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس لیے آپ کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کے تفصیلات کو اللہ نے محفوظ کروا دیا ہے۔ آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا سونا اور جاگنا، آپ کی شادی اور بیاہ، آپ کی نماز اور روزہ، آپ کی صلح و جنگ، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کا رونا اور ہنسنا، آپ کی خلوت و جلوت، آپ کے طور و طریق، آپ کی قد و قامت، یہاں تک کہ میاں بیوی کے خانگی تعلقات بھی پوری وضاحت کے ساتھ معلوم بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اپنے دوستوں کو حکم دے رکھا تھا کہ میری ہر حالت اور ہر کیفیت منظر عام پہ لے آؤ۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو اور اپنے مریدوں کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جو کچھ دیکھو، جو کچھ سنو، برملا سب کو سنا دو۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ اذن عام دے رکھا تھا کہ میری ہر بات، ہر واقعہ برملا سب کے سامنے بیان کر دو۔ خلوت میں جو کچھ دیکھو اسے جلوت میں بیان کر دو۔ رات کی تاریکی میں جو کچھ دیکھو اسے دن کی روشنی میں ظاہر کر دو۔ بند کوٹریوں میں جو کچھ دیکھو اسے کھلی چھتوں پر پکار کر کہہ دو۔ اور ضلع فیصلہ آباد کے بسنے والوں، مجھے بتلاؤ اس اخلاقی اعتماد کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے؟ اپنی ذات پر اتنا وثوق کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے؟ حضور کے اس اذن عام کا نتیجہ ہے کہ آج پوری انسانیت کے سامنے آپ کی کتاب زندگی کا ایک ایک باب کھلا ہوا ہے۔ آپ کی ولادت کا باب، آپ کے بچپن کا باب، آپ کی جوانی کا باب، آپ کی شادی کا باب، آپ کے سفر کا باب، آپ کی تجارت کا باب، آپ کی نبوت کا باب، آپ کی دعوت کا باب، آپ کی عبادات کا باب، آپ کے معاملات کا باب، آپ کے غزوات کا باب، آپ
اخلاق کا باب، آپ کی بیماری کا باب، حتیٰ کہ میرے آقا و مولا جناب محمد کے سفر آخرت کا باب، ہر باب کائنات کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ کائنات آئے اور امام کائنات کی ایک ایک سیرت کے پہلو کو ذرا نگاہ مار کے دیکھے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے، آپ کے کردار و کریکٹر کو پڑھے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، جو بھی نبی کی سیرت کو، نبی کے کردار اور کریکٹر کو پڑھے گا، پیغمبر کی سیرت ہر لحاظ میں تمہیں کائنات میں اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آئے گی۔ اور میں نے پیغمبر کائنات کی سیرت کو پڑھا، میں نے رحمت کائنات کی سیرت کو دیکھا، میں نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھا، اور میں نے جس انداز میں بھی نبی کی سیرت کو پڑھا، پیغمبر ہر لحاظ میں مجھے کائنات میں اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آئے ہیں۔ میں نے اگر نبی کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا باپ کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اگر نبی کو بیٹے کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا بیٹا کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا شوہر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے پیغمبر کو ایک جج کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا جج بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے فاتح کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا فاتح بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے جرنیل کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا جرنیل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک زاہد کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا زاہد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک عابد کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا عابد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک خطیب کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا خطیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ادیب کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا ادیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے حسیب کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا حسیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے طبیب کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا طبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اگر اپنے آقا کو ایک شہری کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا شہری بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اگر ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا تاجر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اگر اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو ایک معلم کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا معلم بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے نبوت کے حوالے سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا نبی بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اور میں نے اپنے آقا و مولا جناب محمد کو اگر ایک پیر و مرشد کی حیثیت سے دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے دنیا میں مجھے آمینہ کے لال جیسا پیر و مرشد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ جس انداز سے بھی میں نے رحمت کائنات کی سیرت کو پڑھا، پیغمبر کائنات کی سیرت کا مطالعہ کیا، میرے آقا ہر لحاظ میں مجھے اعلیٰ، بلند و بالا، رفعت والا، معرفت والا، بلندی والا نظر آئے۔ امام کائنات جناب محمد، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج پیغمبر کائنات کی سیرت کو
نبی کی شان کو ایک ایسے انداز میں پیش کرنے لگا ہوں، ایک ایسے انداز میں سنانے لگا ہوں تاکہ اس انداز سے میرے مسلک کی سچائی، میرے مسلک کی صداقت، میرے مسلک کی حقانیت کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے اور میرے پیغمبر کی عظمت کا ڈنکا بھی کھڑک جائے۔ دونوں باتیں میں انشاءاللہ دلائل اور براہین کی روشنی میں واضح کروں گا اور تمہیں بتلاؤں گا۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے تعلق جوڑا ہے، یا رب کے قرآن سے جوڑا ہے یا جناب محمد کے سچے فرمان سے جوڑا ہے۔ اہل حدیث کا مسلک کسی کو گالی دینا نہیں، کسی کو تبرہ کرنا نہیں، کسی کو کیچڑ اچھالنا نہیں، کسی کو رگیدنا نہیں، کسی کے لیے بازاری زبان استعمال کرنا نہیں۔ اہل حدیث کا مقصد دنیا والوں کو یا رب کا قرآن سنانا ہے یا محمد کی حدیث سنانی۔ آؤ آج میں اپنے آقا و مولا کو، آج میں اپنے رہبر و رہنما کو، آج میں اپنے پیشوا اور مقتدا کو بطور پیر و مرشد کائنات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ بطور پیر و مرشد کائنات کو بتلانے لگا ہوں، اور کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، آؤ اہل حدیث کا پیغام سن لو، اہل حدیث کی آواز سن لو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے کہ اللہ نے جناب محمد جیسا پیر و مرشد بھی کائنات میں بنایا ہی کوئی نہیں۔ اس جیسا پیر و مرشد بھی کائنات میں نہیں آیا۔ یار گالیاں دیتے ہو ہمیں، دے لو، تمہیں جتنی گالیاں آتی ہیں تم دے لو، اور ہمیں جتنی قرآن کی آیتیں آتی ہیں، نبی کی حدیثیں آتی ہیں، وہ ہم تمہیں سنا کے رہیں گے، گالی نہیں دیں گے، دلائل اور براہین کی روشنی میں بات کہیں گے۔ آؤ، لوگ کہتے ہیں نا اہل حدیثوں کا کوئی پیر ہی نہیں ہے، اہل حدیثوں کا کوئی مرشد ہی نہیں ہے۔ یارو ذرا تعصب کی عینک کو اتارو، ذرا قریب آؤ۔ اگر چوک اور چوراہوں میں بیٹھ کر میری معروضات کو سن رہے ہو، خدا را دل کے دروازے کھول کے سنو، دماغ کی پٹیوں پہ منعکس کرو، ڈیروں پہ بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر میری معروضات کو سن رہے ہو، ذرا سنو، اور سونے سے پہلے فیصلہ کر کے سونا۔ ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے، ہماری آواز کیا ہے، ہماری للکار کیا ہے، ہماری پکار کیا ہے، ہماری صدا کیا ہے، ہمارا آوازہ کیا ہے، ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں، کس طرف بلاتے ہیں۔ ذرا موازنہ تو کرو خدا کے لیے۔ اپنے ہاتھ میں عدل و انصاف کا ترازو تھام لو، اپنے ہاتھ میں عدل و انصاف کا ترازو پکڑ لو، اور ترازو کے ایک پلڑے میں اپنے پیر و مرشدوں کو بٹھا لو، اور ایک پلڑے میں وہابیوں کے پیر و مرشد محمد کو بٹھا لو، اور پھر فیصلہ کر لو، نتیجہ آخذ کر لو، کسی مقام اور مرتبے پہ پہنچ کے جاؤ۔ تمہیں معلوم ہو تم نے بھی پیر و مرشد مانا، میں نے بھی پیر و مرشد مانا، تم نے جسے پیر و مرشد مانا اس کا تذکرہ اگر راول پنڈی میں ہے تو لاہور میں کوئی نہیں ہے، اگر لاہور میں ہے تو سیال کوٹ میں نہیں ہے، سیال کوٹ میں ہے تو فیصلہ آباد میں نہیں ہے، فیصلہ آباد میں ہے تو ملتان میں نہیں ہے، ہرے پنجاب میں ہے تو سرحد میں نہیں ہے، سرحد میں ہے تو سندھ میں نہیں ہے، سندھ میں ہے تو بلوچستان میں نہیں ہے، ارے پاکستان میں ہے تو ہندوستان میں نہیں ہے،
ہندوستان میں ہے تو افغانستان میں نہیں ہے، افغانستان میں ہے تو میرے بھائی ایران میں نہیں ہے، ایران میں ہے تو انگلستان میں نہیں ہے، انگلستان میں ہے تو امریکہ میں نہیں ہے، امریکہ میں ہے تو افریقہ میں نہیں ہے، ارے افریقہ میں ہے تو عرب میں نہیں ہے، عرب میں ہے تو عجم میں نہیں ہے۔ اور تیرے پیروں کا تذکرہ اگر اپنوں میں ہے تو بیگانوں میں نہیں ہے۔ ذرا عدل و انصاف کے ترازو میں میری دعوت کو، میرے پیغام کو تولنا اور وزن کرنا۔ آؤ ہمارے پیر کا تعارف چاہتے ہو، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میں تمہیں سنائے دیتا ہوں، میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اور میرے پیر و مرشد کا تذکرہ اپنوں میں بھی، بیگانوں میں بھی، یاروں میں بھی، اغیاروں میں بھی، سجنوں میں بھی، دشمنوں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، بڑوں میں بھی، امیروں میں بھی، غریبوں میں بھی، کالوں میں بھی، گوروں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، بڑوں میں بھی، عرشیوں میں بھی، فرشیوں میں بھی، نوریوں میں بھی، ناریوں میں بھی، عرب میں بھی، عجم میں بھی۔ اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میرے پیر و مرشد کا تذکرہ کلمے میں بھی، اذان میں بھی، اقامت میں بھی، نماز میں بھی، اور لوگوں میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میرے پیر و مرشد کا تذکرہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، 127 صحیفوں میں بھی، اور میرے پیر و مرشد کا تذکرہ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے پورے جہان میں بھی، رب کے قرآن میں بھی۔ میرے پیر و مرشد کا تذکرہ بولو جہان میں بھی، رب کے قرآن میں بھی۔ تمہیں یقین نہ آئے تو آؤ میں تمہیں قرآن کھول کے دکھاتا ہوں، آؤ قرآن کھول کے تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم فیصلہ کر لو، میری بات غلط ہو تو میرے گریبان میں کپڑا ڈالو، آؤ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں بتاؤں۔ میرے پیر و مرشد کے بارے میں سوال کرو گے، میں تصدیق مفتی اپنے سے نہیں کرواؤں گا، اپنے امام کے قول سے نہیں کرواؤں گا، خطیب کی خطابت سے نہیں کرواؤں گا، میں ہستی و بستی سے نہیں کرواؤں گا، اور میں تجھے اپنے پیر و مرشد کا تعارف کرواؤں گا تو عرش والے خدا کے قرآن سے کرواؤں گا، عرش والے خدا کے قرآن سے۔ سوال کر کے تو دیکھ، ذرا اس سے پوچھ کے تو دیکھ، سوال کر۔ کس کے بارے میں؟ وہابیوں کے پیر و مرشد جناب محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کر۔ اب سوال کرنا تیرا کام ہے اور تجھے جواب دینا رب کے قرآن کا کام ہے۔ پوچھ میرے پیر کے بارے میں۔ میں نے پوچھا، میں نے سوال کیا قرآن سے پیر و مرشد کے چہرے کے بارے میں، قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا۔ میں نے اپنے پیر کی زلفوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے واللیل کہہ دیا۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کے دانتوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یاسین کہہ دیا۔ میں نے پیر و مرشد کی پیشانی کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہہ دیا۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کی آنکھوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ما زاغ البصر وما طغی کہہ دیا۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ما رمیت اذ رمیت کہہ دیا۔ میں نے اپنے پیر کی زبان کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہہ دیا۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کی کالی کملی کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا۔ میں نے پیر کے کمبل کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ میں نے اپنے پیر کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے رب ذوالجلال کی قسم ہے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا۔ میں نے اپنے پیر کی تبلیغ کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
کہہ دیا، میں نے اپنے پیر کے جہاد کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کہہ دیا، میں نے اپنے پیر و مرشد کی میں نے اپنے پیر و مرشد کی ختم نبوت کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیا، میں نے اپنے پیر و مرشد کی رحمت کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ دیا، میں نے اپنے پیر کے زمانے کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے والعصر کہہ دیا، میں نے اپنے پیر کی صفات کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کہہ دیا، میں نے اپنے پیر کے شہر کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا، میں نے اپنے پیر کی بشریت کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے قل انما انا بشر مثلکم کہہ دیا، میں نے اپنے پیر کے معراج کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ دیا، میں نے اپنے پیر کے غار کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ دیا، میں نے اپنے پیر کی ازواج مطہرات بنات طیبات کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین کہہ دیا، اور میں نے اپنے پیر کے یار ابو بکر کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے والذی معہ کہہ دیا، میں نے اپنے پیر کے یار عمر کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا، میں نے عثمان کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے رحماء بینہم کہہ دیا، میں نے علی کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے تراہم رکعا سجدا کہہ دیا، میں نے نبی کے یاروں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے اولئک ھم الفائزون کہہ دیا، میں نے پیر کے جانثاروں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے اولئک ھم الراشدون کہہ دیا، میں نے پیر کے شاگردوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہہ دیا، اور میں نے پیر کے جانشینوں کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے اولئک ھم المؤمنون کہہ دیا، اور میں نے وہابیوں تمہارے پیر کی شان کے بارے میں سوال کیا، قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے تو امام کائنات جناب محمد کی عظمت سے بھرا پڑا ہے، نبی کی رفعت سے بھرا پڑا ہے، پیغمبر کی معرفت و بلندی سے بھرا پڑا ہے۔ میرا یہ دعویٰ سچا ہوا، میرا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوا، اور میرے پیر کا تذکرہ جہان میں بھی بولو رب کے، قرآن میں بھی۔ آئیے عدل و انصاف کا ترازو تھام کے رکھیے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، موازنہ کروانا چاہتا ہوں، گالی دینے نہیں آیا، کیچڑ اچھالنے نہیں آیا، تبرہ کرنے نہیں آیا، رگیدنے نہیں آیا، کسی کو تان و تشنی کرنے نہیں آیا، میں تو آیا ہوں رب ذوالجلال کی قسم ہے، اہل قوم کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ لے کے آیا ہوں، تمہیں سارے چھڑا کے تمہیں آمینہ کے لال محمد کے لڑ لگانے آیا ہوں۔ امام کائنات جناب محمد، پیار سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کو پابندی تے نہیں تو آڈے بولن تھے، ماشاءاللہ بولتے جائیں، اللہ نے تمہیں بڑی سچائی اور صداقت عطا کی ہے، اس سچائی کو تم نے گلی گلی پہنچانا ہے، اس سچائی کو تم نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ اہل حدیثوں، اس سچی دعوت کو گھر گھر پہنچانا تمہارا کام ہے، اس سچی دعوت کو گلی گلی پہنچانا تمہارا کام ہے، اس سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، لوگوں کو ہدایت عطا کر کے اور صراط مستقیم پہ چلا دینا عرش والے خدا کا کام ہے، اور اللہ چلائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا دنیا میں ہر طرف کتاب و سنت کا بول بالا نظر آئے گا، ہر طرف کتاب و سنت کا پرچم لہراتا ہوا دکھائی دے گا۔ آئیے
کتاب و سنت کے دامن کو تھامیے اور عدل و انصاف کا ترازو ہاتھ میں رکھیے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہیں سنانا چاہتا ہوں، تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک اور انداز میں میں موازنہ کرنے لگا ہوں اور تم سے اس عدل و انصاف کے ترازو پہ وزن کروانے لگا ہوں۔ خدا کی قسم وزن کر کے جانا۔ میں نے کہا اور تیرے پیر بھی ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ، اور میرے پیر و مرشد محمد کو بھی سامنے رکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے پیر کو دیا دیکھے تو دیا بجھ جائے، تیرے پیر کو ہرا بھرا درخت دیکھے وہ سوکھ جائے، تیرے پیر کو مومن دیکھے اس کا دل دکھ جائے، تیرے پیر کو بچہ دیکھے ڈر جائے، تیرے پیر کو با شرم با حیا با غیرت عورت دیکھے شرم سے مر جائے، تیرے پیر کو شیطان دیکھے تو اس کا سینہ ٹھر جائے۔ ہاں یہ تو تیرا پیر ہے، ذرا اس عدل و انصاف کے ترازو پہ توڑ تو صحیح۔ میرے پیر کو اگر کافر دیکھے تو وہ مسلمان ہو جائے، میرے پیر کو اگر مشرک دیکھے وہ موحد ہو جائے، میرے پیر کو اگر عمر ابن خطاب دیکھے وہ جنت میں محل بنوا جائے، میرے پیر کو اگر معاویہ دیکھے وہ کاتب وحی کہلوا جائے، میرے پیر کو حمزہ دیکھے وہ سید الشہداء کا لقب پا جائے، میرے پیر کو صحابہ دیکھے اور جنت کی بشارتیں پا جائے، اور لوگوں میرے پیر کو آسمان کا چاند دیکھے تو وہ شرما جائے، میرے پیر کو مدینے کا حسان دیکھے تو وہ فرما جائے۔ کیا کہے؟ اجمل من کلم ترکت عینی واحسن من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بولا، ادھر سے ابو ہریرہ بولا، جامعہ ترمذی کو اٹھا، ادھر سے ابو ہریرہ بولا۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ نے کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ نے دیکھا، ابو ہریرہ بھی بولے، ایک اور نے دیکھا وہ بھی بولا، اس نے کیا کہا؟ فَلَمْ نَرَى مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ عَدِيلٌ۔ ایک اور نے دیکھا وہ بھی بولا، اس نے کہا مَا اِرْرَعِيتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ محمدی۔ یہ اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں، یہ اپنے اپنے انداز میں میرے پیر و مرشد کے حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آسمان پہ بیٹھے ہوئے جبریل کی خیرت کو چلا لایا۔ جبریل نے کہا اور تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ اپنوں کو دیکھا ہے تو بیگانوں کو نہیں دیکھا، فرشیوں کو دیکھا ہے تو عرشیوں کو نہیں دیکھا، نوریوں کو اور ناریوں کو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تم کیا موازنہ کر سکتے ہو؟ تمہیں حسن کا کیا پتا ہے؟ آؤ میں جبریل کے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جبریل تو کیا کہتا ہے؟ کہا جبریل سے پوچھو۔ میں جبریل وہ جبریل ہوں جس نے آدم کو بھی دیکھا، آدم کی امت کو بھی دیکھا، نجیح اللہ کو بھی دیکھا، نجیح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، خلیل اللہ کو بھی دیکھا، خلیل اللہ کی امت کو بھی دیکھا، ذبیح اللہ کو بھی دیکھا، ذبیح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، میں نے کلیم اللہ کو بھی دیکھا، کلیم اللہ کی امت کو بھی دیکھا، روح اللہ کو بھی دیکھا، روح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، میں نے اپنوں کو بھی دیکھا، بیگانوں کو بھی دیکھا، یاروں کو بھی دیکھا، اغیاروں کو بھی دیکھا، سجنوں کو بھی دیکھا، دشمنوں کو بھی دیکھا، چھوٹوں کو بھی دیکھا، بڑوں کو بھی دیکھا، امیروں کو بھی دیکھا، غریبوں کو بھی دیکھا، کالوں کو بھی دیکھا، گوروں کو بھی دیکھا، عرشیوں کو بھی دیکھا، فرشیوں کو بھی دیکھا، نوریوں کو بھی دیکھا، ناریوں کو بھی دیکھا، عرب والوں کو بھی دیکھا، عجم والوں کو بھی دیکھا، پورب والوں کو بھی دیکھا، پچھم والوں کو بھی دیکھا، مشرق والوں کو بھی دیکھا، مغرب والوں کو بھی دیکھا، شمال والوں کو بھی دیکھا، جنوب والوں کو بھی دیکھا۔ میں جبریل وہ جبریل ہوں جو دنیا کے چپے چپے سے ہو کے آیا ہوں، اور لوگوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، رب اکبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے پوری دنیا میں محمد جیسا ایک بھی نہیں دیکھا، میں نے اس جیسا ایک بھی نہیں دیکھا۔ جبریل بول چکے،
عرش والے کی غیرت کو جلال آ گیا، آسمان کے خالق و مالک کی غیرت کو جلال آیا۔ آسمان کا خالق و مالک بولا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین۔ اور جبریل تجھے کیا ہو گیا ہے اور تو نے کہاں دیکھنا تھا؟ میں رب سے پوچھ، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں نے پوری دنیا میں محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو نے دیکھنا تو تب تھا، اگر میں بناتا تو آج ہمیں تانے دیتے ہو نا، آج ہم پہ الزام لگاتے ہو نا، آج ہمارے لیے بازاری زبان استعمال کرتے ہو نا۔ وہابی کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے، وہابی کہتے ہیں نبی ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، آؤ ذرا قریب آؤ، تمہیں بتلاؤں میرا مسلک کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے۔ ذرا قریب آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، عرشی ایک جانب، فرشی ایک جانب، نوری ایک جانب، ناری ایک جانب، ہاں اپنے ایک جانب، بیگانے ایک جانب، یار و اغیار ایک جانب، سجن و دشمن ایک جانب، مشرک ایک جانب، مواحد ایک جانب، مسلمان ایک جانب، کافر ایک جانب۔ ہاں میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، علماء ایک جانب، صلحاء ایک جانب، اتقیاء ایک جانب، تبع تابعین ایک جانب، تابعین ایک جانب، ہاں صحابی ایک جانب، ہاں میں کہنا چاہتا ہوں اور نبی بھی ایک جانب، نہیں خدا کی ساری خدائی ایک جانب اور محمد اکیلے کی مصطفائی ایک جانب۔ خدا کی ساری خدائی مل کے اکیلے محمد کی مصطفائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ تو کہتا ہے ہم کہتے ہیں ہم جیسا ہے، اللہ کی قسم ہمارے پیغمبر جیسا رب نے نہ بنایا ہے نہ قیامت تک بنائے گا۔ جھوٹ بولتے ہو، آؤ ہمارے قریب آؤ، ہم تمہیں بتائیں۔ آئیے عدل انصاف کا ترازو ہاتھ میں رکھیے، میں ایک اور انداز میں موازنہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ذرا وزن کیجئے، ذرا تولیے اور پھر سوچئے اور پھر بولیے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پیر و مرشد مانا ہے۔ آؤ میں ایک اور انداز میں موازنہ پیش کرنے لگا ہوں۔ تمہارا پیر لینے والا، میرا پیر دینے والا، تمہارا پیر کھانے والا، میرا پیر کھلانے والا، اور تمہارا پیر رات کی تاریکی میں رقص و سرور کی مجلس سے سجانے والا، اور میرا پیر رات کی تاریکی میں اٹھ کے اپنے رب کو منانے والا، اور تیرا پیر غیر عورتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والا، تیرا پیر غیر محرموں کو سینے سے لگانے والا، اور میرا پیر غیر محرموں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لینے والا۔ خدا کی قسم میں یہ بات جذبات میں نہیں کہہ رہا، دلائل کی دنیا میں کہہ رہا ہوں، براہین کی دنیا میں کہہ رہا ہوں، شواہد کی دنیا میں کہہ رہا ہوں۔ آؤ میں نے دعویٰ کیا ہے تمہارے پیر کھانے والے، میرا پیر کھلانے والا۔ کہاں لکھا ہے؟ جائیے صحیح البخاری کو اٹھائیے، صحیح البخاری کو پڑھیے، امام کائنات جناب محمد، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ سے پہلے ابو بکر عمر آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈال ہیں، دروازے پہ بیٹھے۔ ابو بکر آئے، آیت پڑھ کے کہتے ہیں اس کا ذرا مفہوم تو سمجھائیے۔ ابو بکر نے مفہوم سمجھایا، گزر گئے۔ عمر آئے، سمجھایا، گزر گئے۔ بعد میں رحمت کائنات تشریف لائے، پیغمبر کائنات سے پوچھا آپ نے مفہوم بھی بتایا؟ تو مسکرا کے فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں سمجھ گیا ہوں تجھے بھوک لگی ہوئی، تجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ آقا بات تو ٹھیک۔ آقا گئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، گھر تشریف لے گئے۔ نبی پاک اپنے بچوں میں بیٹھے ہوئے، اپنے اہل و عیال میں بیٹھے ہوئے، ایک مرید کے دل میں خیال آیا کہ آج مسجد میں تذکرہ ہو رہا تھا، نبی کے گھر والوں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا،
پیغمبر کے گھرانے میں آج کئی دنوں سے چولہے میں آگ نہیں جلی. گھر آیا, بیوی سے سوال کیا کہ گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ایک دودھ کا پیالہ بچا کے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے. کہا کرما والی ہے, لا وہ پیالہ دے دے, بچوں کی بھوک برداشت کر لیں گے, محمد کے گھرانے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. دودھ کا پیالہ پکڑا, دودھ کا پیالہ اٹھایا, جناب رحمت کائنات کے دروازے پہ لے کے حاضر ہو گیا. نبی کے دروازے پہ پہنچ کے دستک دی. آقا کائنات نے دروازہ کھولا, پیغمبر کائنات باہر تشریف لائے. میرے آقا نے کیا دیکھا؟ دودھ کا پیالہ لیے ہوئے ایک شخص دروازے پہ کھڑا ہے. آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ آقا بات کیا ہونی ہے؟ پتا چلا ہے آپ کے گھر والوں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا, گھر میں یہی دودھ کا پیالہ تھا, لے کے آ گیا ہوں. آقا قبول فرمائے. پیغمبر کائنات علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ پکڑا ہے, اور لاؤ مجھے ایسا پیر و مرشد دکھاؤ تو صحیح, ایسا رہبر و رہنما دکھاؤ تو صحیح, ایسا پیشوا اور مقتدا دکھاؤ تو صحیح. خدا کی قسم دودھ کا پیالہ پکڑا ہے, گھر والے بھی بھوکے ہیں, اہل و عیال بھی بھوکے ہیں, اور لیکن میرے پیر و مرشد نے دودھ والا پیالہ پکڑ کے گھر والوں کا رخ نہیں کیا, مسجد نبوی کے درویشوں کا رخ کر لیا ہے, اپنے مریدوں کا رخ کر لیا ہے. نبی دودھ کا پیالہ لے کے مسجد نبوی میں آئے. ابو ہریرہ سے فرمانے لگے, ابو ہریرہ اٹھو, ساتھیوں کو جگاؤ, ان کے لیے دودھ آیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا آقا دودھ کا ایک ہی پیالہ ہے, بھوک مجھے لگی ہے, اگر پلانا تھا تو مجھ اکیلے کو پلا دیتے, ایک پیالہ ہے اتنے لوگوں میں یہ کیا بنائے گا. لیکن آقا کا حکم تھا نا, آقا کا فرمان تھا نا, آقا کا ارشاد تھا نا. یہاں چونکہ چنانچہ کی گنجائش نہیں تھی, اگرچہ مگرچہ کی گنجائش نہیں تھی, آقا کا فرمان آ گیا ہے, آقا کی حدیث آ گئی ہے, آقا کا حکم آ گیا ہے. اب کائنات تو جا سکتی ہے, ہاتھ سے محمد کی حدیث نہیں جا سکتی, آقا کا فرمان ہاتھ سے نہیں جا سکتا. ابو ہریرہ اٹھے, اپنے ساتھیوں کو جگایا. ابو ہریرہ اٹھے, اپنے ساتھیوں کو جگایا, اپنے ساتھیوں کو جگا کر فرمانے لگے اٹھو تمہارے لیے دودھ آیا ہے. اصحاب صفہ کو اٹھایا, اصحاب الصفہ اٹھے, رحمت کائنات نے دودھ کا پیالہ پکڑا, ابو ہریرہ کو بلایا, اور صحیح البخاری ہے, امام کائنات نے بلا کے فرمایا ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ پکڑو اور ان سب ساتھیوں کو پلانا شروع کرو, ان سب ساتھیوں کو دودھ کا پیالہ پلاؤ, ان سب ساتھیوں کو دودھ کا پیالہ پلاؤ. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ پکڑاتے ہیں, ساتھ ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں او لوگوں بات سننے والی ہے, یہاں عقیدے کی بات بھی کہنا چاہتا ہوں, نظریے کی بات بھی کہنا چاہتا ہوں, سوچ اور فکر کی بات بھی کہنا چاہتا ہوں. میرے آقا خود پیروں کے پیر ہیں, خود تاجدار انبیاء ہیں, خود رسول خاتم پیغمبراں ہیں, خود شکوہ تاجداراں ہیں, فروغ دل ازاراں ہیں, انیس دل فگاراں ہیں, تب و تاب کوہ فراں ہیں, ماہ درخشاں ہیں, نصب یزداں ہیں, کلاہ بے کلاہاں ہیں, رئیس جنود عرشیاں ہیں, باعث رحمت فرشیاں ہیں, ساری کائنات کا سردار ہے. دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے, بات عقیدے کی کرتا ہے, میرا پیر و مرشد بات عقیدے کی کرتا ہے. کہتا ابو ہریرہ پیالہ پکڑو اور اللہ کے نام سے پلانا شروع کرو. کس کے نام سے؟ خود مقام کتنا ہے, مرتبہ کتنا ہے, شان کتنی ہے, لیکن نام کس کا؟ ہائے میرے نبی کی تعلیم دیکھ, میرے پیر و مرشد کی تعلیم دیکھ, میرے پیر و مرشد کا حکم دیکھ, میرے پیر و مرشد کا آرڈر دیکھ کہ اللہ کا نام لے کے پلانا شروع کرو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آقا کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ پکڑا, میں نے بسم اللہ کہہ کے ایک کو پلانا شروع کیا, ایک نے جی بھر کے پیا, دوسرے نے پیا, تیسرے نے پیا, چوتھے نے پیا, پانچویں نے پیا, ہاں وہ 10 پی گئے, 20 پی گئے,
30 پی گئے, 40 پی گئے, اور 50 پی گئے, 60 پی گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اور 70 اصحاب صفہ جی بھر کے دودھ پی لیتے ہیں. جب واپس پیالہ میرے ہاتھ میں لوٹتا ہے, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں پیالے کو دیکھتا ہوں, مجھے معلوم ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ اس پیالے سے کسی نے ایک گھونٹ بھی دودھ پیا ہی نہیں. پیالہ اسی طرح بھرا تھا جس طرح آقا کائنات محمد نے بھرا پکڑایا تھا. اور لوگوں, امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ہاتھ میں پیالہ آیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا اور پکڑ کے میں نے آقا کی طرف بڑھا دیا. میں نے کہا آقا آپ پی لے. آقا فرماتے ابو ہریرہ تو پی لے. ابو ہریرہ فرماتے آقا آپ پی لے. آقا فرماتے ابو ہریرہ تو پی لے. ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا تو آپ پی لے. آقا فرماتے نہیں ابو ہریرہ تو پی لے. آقا فرماتے ابو ہریرہ آمینہ کا لال پینے نہیں مریدوں کو پلانے آیا ہے, اور میرا پیر کھانے نہیں کھلانے آیا ہے, پینے نہیں پلانے آیا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے, امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اس انداز میں دیکھ تو صحیح, پرکھ تو صحیح. اور تو بڑا خوش ہوتا ہے نا, بڑا خوش ہوتا ہے بیویوں کی مجلس میں بیٹھ کر. یہ دیکھ تفسیر ابن جریر ہے اور مسند احمد ہے, دونوں کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, آپ کے مرید اپنے آقا و مولا اپنے پیر و مرشد محمد کی بیعت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کر رہے ہیں. یہ بھی میں بات کہہ دوں, بات آئی ہے تو یہ بھی سنادو صحیح البخاری میں ہے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں بابیو تساں کدی بیعت کی تھی جے کسے دی بیعت؟ ہاں کی ہے ہم نے بیعت. کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ہم نے محمد الرسول اللہ کی بیعت کی ہے. صحابہ کہتے ہیں بیعت کرتے ہیں. آج بھی لوگ بیعت کرتے ہیں. کس بات پہ؟ کس بات پہ؟ آج لوگ بیعت لیتے ہیں تجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صدقات و خیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نیکی کے کاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گھر میں جو کچھ ہے وہ لا کے ہم کو, سب کچھ ہم کو دے دو اور تمہیں ہر کام سے چھٹی ہے. لیکن میرے آقا جناب محمد بیعت لے رہے ہیں کس بات پہ؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم بیعت کرتے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے. کس بات کی؟ علی اقام الصلاۃ. اے محمد تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے ہیں تیرا کلمہ پڑھنے کے بعد جب تک زندہ رہیں گے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے, کبھی نماز. اور کس بات پہ بیعت ہوتی ہے؟ پوچھو ان سے, تمہارے پیر و مرشد کس بات پہ بیعت لیتے ہیں اور میرا پیر و مرشد کس بات پہ بیعت لے رہا ہے؟ علی اقام الصلاۃ. ہم تیرا کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. آؤ ذرا میں اور آپ بھی اپنے آپ کو, ہم نے بھی بیعت کی ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج اس بیعت پہ قائم ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ میں اور آپ دعوے دار ہم نماز پڑھتے ہیں. مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنا ہے. کیا صرف ہمارے نماز پڑھنے سے بات بن جائے گی؟ کبھی ہم نے اپنی اولادوں کو دیکھا ہے, اپنے اہل و عیال کو دیکھا ہے, اپنی بیوی بچوں کو دیکھا ہے, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ مولوی صاحب, حاجی صاحب, قاری صاحب, امام صاحب, خطیب صاحب, چودھری صاحب خود تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا پہ مسجد بھاگے چلے آتے ہو. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرے بیٹے نے, میری بیٹی نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ اگر ہمیں یہ احساس ہوتا, یہ خیال ہوتا, تو
آج ہماری مساجد یوں ویران نہ ہوتی، ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ مسجدوں میں لاتے، خدا کی قسم مسجدوں میں کوئی جگہ خالی نہ ہوتی۔ اور مومنوں تمہیں حکم تو یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو ہی نہیں جہنم کی آگ سے بچانا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، آج ہنڈیا میں نمک زیادہ ہو جائے تو ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، کپڑے دھلے ہوئے وقت پہ نہ ملے مارنے مرنے پہ اتر آتے ہیں، اور اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ہماری پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، شکن پڑ جاتے ہیں، سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، کبھی ہماری پیشانیاں اس بات پہ بھی شکن آلود ہوئی ہے کہ ہمارے بیٹے نے آج نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ہمارے گھر والوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ آؤ ہمارے پیر و مرشد بیعت لیتے، کس بات پہ؟ الا اقام الصلاۃ، دو میرے ہاتھ میں ہاتھ اور وعدہ کرو کبھی نماز نہیں چھوڑو گے۔ صحابہ اکرام بیعت کرتے، بیویوں نے دیکھا، بیویوں کی نگاہ پڑی، رحمت کائنات کے یار صحابہ رحمت کائنات کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں، بیویاں آگے بڑھی، رحمت کائنات سے کہنے لگی ابسط یدک یا رسول اللہ نصافحک، آقا ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرنا چاہتی ہیں، ہم بھی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عہد کرنا چاہتی ہیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لاؤ تم میری بیٹیاں ہی تو ہو، میں تمہارا باپ ہی تو ہوں روحانی، لاؤ اپنا ہاتھ دے دو۔ کیا کہا؟ انی لا اصافح النساء، میرے نبی نے کہا اور ساری کائنات کا باپ ہے، ساری کائنات کا آقا ہے، ساری کائنات کا رہبر ہے، ساری کائنات کا رہنما ہے، ساری کائنات کا پیشوا ہے، لیکن کیا کہا؟ کہا بیبیو ہاتھ پیچھے کھینچ لو، میں محمد ساری کائنات کا باپ ہونے کے باوجود کسی غیر محرم عورت کا چہرہ تو بڑی دور کی بات ہے، میں کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے آقا و مولا کی سیرت، ہمارے پیر و مرشد کی سیرت، ہمارے رہبر و رہنما کی سیرت یہ ہے۔ لوگو آؤ، ہم تمہیں کہتے ہیں، سبق دیتے ہیں، واز کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، عدل و انصاف کے ترازو میں تول کے دیکھو، عدل و انصاف کے ترازو کے پلڑے میں ہماری دعوت کو، اپنی دعوت کو، ہمارے پیغام کو، اپنے پیغام کو ڈال کے دیکھو، تمہیں حقیقت کا علم ہوگا۔ تعصب کی اینک کو اتارو اور آؤ موازنہ کر لو۔ ہم تمہیں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، گلی گلی کہتے ہیں، کوچے کوچے کہتے ہیں، نگر نگر کہتے ہیں، بستی بستی کہتے ہیں، اور دنیا والوں ہماری بات کو سن لو اور عدل و انصاف کے ترازو میں تولو۔ ہم دنیا والوں کو یہ دعوت دیتے ہیں، آؤ عبادت میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا عابد کوئی نہیں، زہد میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا زاہد کوئی نہیں، شہادت میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا شاہد کوئی نہیں، صداقت میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا صادق کوئی نہیں، بشارت میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا بشیر کوئی نہیں، امانت میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا امین کوئی نہیں، ڈرانے میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا اور نذیر کوئی نہیں، شفقت میں دیکھنا ہو
میرے پیر جیسا شفیق کوئی نہیں، خطابت میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا خطیب اعظم کوئی نہیں، تبلیغ میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا مبلغ اعظم کوئی نہیں، امامت میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا امام اعظم کوئی نہیں، رسالت میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا اور رسول کوئی نہیں، نبوت میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا خاتم النبیین کوئی نہیں، طہارت میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا طیب و طاہر کوئی نہیں، حمد کوئی میں دیکھنا ہو میرے پیر جیسا احمد و حامد کوئی نہیں، اور لوگوں عصمت میں دیکھنا ہو رب ذوالجلال کی قسم ہے وہابیوں کے پیر جیسا کائنات میں معصوم بھی کوئی نہیں۔ ذرا موازنہ کر کے دیکھو، تول کے دیکھو، عدل و انصاف کے ترازو کے پلڑے میں ڈال کے دیکھو۔ بات گالیوں سے نہیں بنتی، دلائل سے بنتی ہے، براہین سے بنتی ہے، شواہد سے بنتی ہے۔ آؤ دلائل کی دنیا میں آؤ، شواہد کی دنیا میں آؤ، براہین کی دنیا میں آؤ، تمہیں معلوم ہو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دن کیا ہے، رات کیا ہے، پھول کیا ہے، کانٹے کیا ہے۔ ذرا دلائل اور براہین کی دنیا میں آ کے دیکھو۔ لوگوں ہم تمہیں کہتے ہیں آ جاؤ اس پیر و مرشد کو اپنا پیر و مرشد مان لو، رہبر و رہنما مان لو، پیشوا اور مقتدا مان لو۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے اپنوں کو چھوڑ کر ہماروں کو مان لو، اپنے بڑوں کو چھوڑ کر ہمارے بڑوں کو مان لو۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے اپنے دروازے چھوڑ کر ہمارے غزنویوں کے دروازے پہ آ جاؤ۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے اپنے دروازے چھوڑ کر ہمارے روپڑیوں کے دروازے پہ آ جاؤ۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے ہمارے سلویوں کے دروازے پہ آ جاؤ۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے ہمارے امرتسریوں کے دروازے پہ آ جاؤ، سیال کوٹیوں کے دروازے پہ آ جاؤ، لاہوریوں کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اور لوگوں ہم تم سے تمہارے دروازے چھڑا کے اپنے دروازوں پہ تمہیں نہیں لے جانا چاہتے، بلکہ تیرے دروازے تجھ سے چھڑا کے اس دروازے پہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں جس دروازے سے صدیق کو صداقت ملتی ہے، فاروق کو عدالت ملتی ہے، عثمان کو سخاوت ملتی ہے، علی کو شجاعت ملتی ہے، ولیوں کو ولایت ملتی ہے، ائمہ کو امامت ملتی ہے۔ اس دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں جس دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملتی ہے۔ اس دروازے پہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ آؤ اہل حدیث ہو، تم بھی خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں ایسا سچا اور سچا پیر و مرشد عطا کیا ہے، رہبر و رہنما عطا کیا ہے، پیشوا اور مقتدا عطا کیا ہے کہ کائنات میں ایسا پیر و مرشد اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ آج اگر کوئی نہیں مانتا، نہ چراغ بی بی کے بیٹے کو لے کر اہل حدیث بھی آئیں گے رب کی بارگاہ میں، آمنہ کے لال کو لے کر، اور تو بھی آنا رب کی بارگاہ میں کوفے والے کو لے کر، بغداد والے کو لے کر، بصرے والے کو لے کر، ملتان والے کو لے کر، پاک پتن والے کو لے کر، اجمیر والے کو لے کر، لاہور والے کو لے کر، تو بھی آنا ان کو لے کر۔ اہل حدیث بھی آئیں گے مکے اور مدینے والے کو لے کر، اور تو بھی آنا قیامت کے دن خدا کی قسم گھوڑے شاہ کو لے کر، دولے شاہ کو لے کر، نانگے شاہ کو لے کر۔ اہل حدیث بھی آئیں گے اپنے بدر منیر کو لے کر، شیما کے ویر کو لے کر، اور کائنات کے پیر کو لے کر رب کی عدالت میں آئیں گے۔ پھر فیصلہ سنایا جائے گا، پھر رب کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا۔ پھر آج سمجھ لے فیصلہ کن کے حق میں ہوگا، جو محمد کے ساتھ ہوں گے یا غیروں کے ساتھ ہوں گے۔ اہل حدیث اسی لیے غیروں سے تعلق تڑوا کے، غیروں سے ناطے تڑوا کے، غیروں سے رشتے تڑوا کے تمہارا رشتہ، تمہارا ناتا، تمہارا تعلق جڑوانا چاہتا ہے تو صرف آمنہ کے لال محمد سے جڑوانا چاہتا ہے۔ آ جاؤ اس نبی سے رشتہ جوڑ لو، اس پیغمبر سے تعلق جوڑ لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی
جنت کے مالک و وارث بن جاؤ گے۔ لوگوں آ جاؤ، ہماری دعوت پر غور و فکر کر لو، ہماری دعوت کو سمجھ لو، ہماری دعوت کو جان لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ اور سبب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبنا وأصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا ابصارنا ذريتنا تب علينا انك انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، ہم تیرے گناہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ خالق جو تو ہے، مالک جو تو ہے، رازق جو تو ہے، قادر جو تو ہے، اللہ بگڑی بنانے والا جو تو ہے، نفع نقصان کا مالک جو تو ہے، اللہ ہمارا داتا جو تو ہے، دستگیر جو تو ہے، غوث اعظم جو تو ہے، اللہ غریب نواز جو تو ہے، رب نواز جو تو ہے، اللہ رنج بخش جو تو ہے، گنج بخش جو تو ہے۔ ہم تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے، اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے۔ اللہ یہ میرے بھائی بزرگ جتنی نیک خواہشات لے کے آئے ہیں، اللہ سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، سب کی نیک آرزویں پوری فرما دے۔ اللہ جتنے مومن مسلمان مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور کو اپنے نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے دل تیرے قبضہ قدرت میں، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا فرما دے۔ الہ العالمین، ہم سب کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دے، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ ہر مسلمان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے، سب کے روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں اعلی علیین مقام عطا فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہم نے بھی ایک دن مر کے منو من مٹی کے نیچے ڈیرا لگانا ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا، اللہ قبر کے حساب کو آسان فرما دینا، اللہ ہمیں قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما لینا، اللہ اس اندھیری کوٹری کو منور فرما دینا، اللہ اس چھوٹے سے گھر کو وسیع و عریض فرما دینا، اللہ پل صراط پہ ہماری حفاظت فرما دینا، اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما دینا، اللہ معاشر کی دھوپ سے محفوظ فرما لینا، اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دینا، اللہ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرما دینا، اللہ نبی کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دینا۔ الہ العالمین، ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے، اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرما دے۔ اللہ جن میرے بھائیوں نے آج کے پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کے اس خلوص کو قبول فرما لے، ان کے اس عمل کو نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اے اللہ ہمارا سننا اور سنانا قبول فرما لے، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے خوش ہو جا، اللہ ہم تیری رضامندی اور خوشنودی کے متلاشی ہیں، اللہ ہمیں اپنی رضامندی عطا فرما، اپنی خوشنودی عطا فرما، اللہ ہمیں خالی واپس نہ لٹا، اللہ ہمیں خالی واپس نہ لٹا۔
اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، انہیں نیست و نابود فرما، انہیں ذلیل و رسوا فرما۔ اللہ کوئی نیک اور صالح حکمران نصیب فرما، ان ظالموں کو ہماری نگاہوں سے دور فرما۔ اللہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ اور چرچا فرما۔ اللہ مسلمانوں کو عزت والا مسلمان بنا، ذلت و رسوائیوں سے محفوظ فرما، ہر موڑ پہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ یہود و ہنود کو تباہ و برباد فرما، اللہ یہود و ہنود کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ہماری دعا کو اللہ مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، مومنوں کے حق میں قبول فرما۔ اے دعاؤں کے سننے والے، جس طرح تو نے ہمارے باپ آدم کی دعا کو قبول کیا تھا، اللہ اس کی اس گناہگار اولاد کی توبہ کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا